السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت على أبي رسول الله وأزواجه من قال السلام عليكم السلام على أمين الجد ضعيفا فقلت له أيزن بالله يا إكرام من زيد قال يا فاطمة آياتي بالإحصاء والجمال وأعطتني كيف يا سيدي الإحصاء والجمال وقرأت قراءتها به والصلاة لا إله إلا ما كنت إلا ساعة وإذا ببلد الحسن قد قبل وقال السلام عليك يا أم قلت عليه السلام قال يا أم شمني عندك وقت في الكون قالت رسول الله قلت ما من وجدت تحت الكساء قبل الوسيم من الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تزول الوجه تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي يا وإذا فتقل معه تحت الكساء كنت إلا ساعة إذا بولد الحسين وتقل قال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي يا أخوتين ثم قال لا يا أم إنما شر من الأصوات طيب كان حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن الحسين وحي الكسان وقال السلام عليك يا ستة والسلام عليك يا ابن أختار الواحد لا تزن لي من إكرام معه حتى الكسان قال عليك السلام يا ولدي شفاعة أمة قد أزمت ودخل معهم Bluetooth mode. Apa tuh?
اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا في وفي جميع نتيجتنا ما حبنا إلا نزلت عليهم الرحمة وحافظ من العالم واستغفرت لهم إلي أن يتفرقوا فقال لا يزل الله فائزنا وعز شيئتنا ورب الكعبة فقال نبي ثانيا يا علي ولي يا باعث بالحق نبيا آمين بالرقبة المجيد ما ذكر القدرنا هذا في المحكم من محكم أهل الأرض وفي السماء وفي جميع من شيئتنا ومحبنا وفيهم واحد إلا فردا أهل الأمة اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 صلوات. عصر کو شے کی صدائی کسے آواز دوں عصر کو شے کی صدائی کسے آواز دوں ایک میں ہوں میری تنہائی کسے آواز ڈوبتا ہے دل میرا خورشید کے کرنوں کے ساتھ یہ اداسی کسے آواز دوں عصر کو شے کی صدائی
کسے آواز دوں. ہے علی اکبر تمہاری آخری ہچکی کے ساتھ ہو گئی ہے میری بینائی کسے آواز دوں. عصر کو شہی سنائی کسے آواز دوں. جنگ سے میری زمینوں آسمان لرزے میں ہے کون دیکھے جنگ اے بھائی کسے آواز دوں. عصر کو شہی سنائی کسے آواز دوں. جب ردا چھینی گئی زینب نے رو کر دی صدا مر گیا عباس سا بھائی کسے آواز دوں. عصر کو شہی سنائی کسے آواز دوں. سوال اللہم صلی علی محمد. بانو پچھلے پہرست کے لیے روتی ہے ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یا جب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے یا جب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے پیٹتے بے ہوش ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے علی اصغر کی صدا آتی ہے. کبھی کونے میں وہ منہ بھاگ کے چلاتی ہے اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے تن کو لرزش ہے جدا اور ہے منہ درد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا کہتی ہے کہ گھر میں میرا اندھیارا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرے موت کو چھٹکارا ہے کب تلک راتوں کو ہم نالو فریاد کرے یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے. گود پہلا کہ کبھی کہتی ہے دل بھر آجا تو بے چین ہے آجا علی اصغر آجا دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا پہ ادر آجا بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی میں صدقے گئی ماری گئی قربان گئی میں صدقے گئی ماری گئی قربان گئی. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد.
جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جس سے گزرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جس سے گزرنا جوان بیٹے کا تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محب و پیٹو کے اکبر حسین محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے پدر کو نہ دکھلائے مر گیا ہت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینہ اکبر سے گزینوں کے سینہ لہو ادھر ہوا چشمے امام دین سے روا لہو ادھر ہوا چشمے امام دین سے روا طرف کے جانب گرد و نگاہ کی شہر زمین ہل گئی ایک ایسی زمین ہل گئی ایک ایسی کی شہر میرے شہید کی سر میرے جوان میرے محروم میرے سعید کی سر میرے حسین میرے یوسف میرے رشید کی سر قریب ہو گئے میدان سے یا بعید کی سر قریب ہو گئے میدان سے یا بعید کی سر نہیں واردات ہے بیٹا اب نہیں مجھے دن ہے گرا اب نہیں مجھے دن ہے گرا علی اکبر میرے خلیف میرے کم سکن علی اکبر جوان مر گئے غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر کے گھر سے یہاں اشکیاں نے ٹوٹ دیا دہائی ہے کہ مجھے کربلا دہائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا بسم اللہ مولانا آل محمد اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا حازم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نستطيع طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، لا سيما جبت والطاغوت. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ امام حسین مظلوم نے عاشور کے دن اپنے اصحاب کی تعریف میں کہا: میں اپنے اصحاب کے علاوہ بہترین خیرخواہ اور وفاداری کرنے والوں کو نہیں پاتا، نہ ایسے اصحاب کسی اور کو نصیب ہوئے جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا کی۔ کل یہ بات میں نے یہاں تک مکمل کی تھی کہ عزاداری انبیاء جناب آدم سے لے کر امام حسن علیہ السلام تک کس طریقے سے مجالس سید الشہداء صلوات اللہ وسلم علیہ کی اور کربلا کی زمین کی طرف انبیاء ماسلف اور عاشور سے پہلے نبی یا امام علی یا شہزادی زہرا یا امام حسن مجتبی علیہم الافضل الصلاۃ والسلام، ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر۔ انہوں نے امام حسین کے بارے میں کہا، آخر کار میں نے وہ فقرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جس میں شہزادی نے کہا: اے یزید، کتنی کوشش کرتا ہے، کر لے، ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ چنانچہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے کس انداز سے عزاء حسین کی ہے۔ کبھی پانی آیا تو امام سجاد نے پانی کو دیکھ کر گریہ کیا، اگر غذا پیش کی جاتی تو تناول سے پہلے امام گریہ فرماتے، لوگ کہتے امام صبر کیجئے، یہاں تک کہ اگر امام مدینے کے بازار سے گزرتے تو وہاں گلی کوچے میں کسائی یا قصاب کی دکان اگر ہوتی تو وہ آمد امام سے پہلے ہی اپنے یہاں کے گوشت و لحم کو چھپا دیتے یا گوسفند کو ذبح نہ کرتے۔ جب امام گزر جاتے تب دکاندار اپنے یہاں کی تمام چیزیں فروخت کرتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک گوسفند یا بکرے کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹایا ہے کسائی نے، قصاب نے، تو اسی وقت امام کا گزر ہوا، امام کی نگاہ اس پہ پڑی تو امام رک گئے اور رک کر امام نے 3 سوال پوچھا: یہ بتاؤ، یہ جو گوسفند تم ذبح کر رہے ہو، کیا اس کو پانی دیا، پانی سے سیراب کیا، غذا سے اس کا شکم سیر کیا؟ امام نے اس کے بعد پوچھا: اسے قبلہ رخ ہو کر ذبح کرنے کا تم نے ارادہ کیا؟ پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ تمہارا خنجر تیز ہے۔ جب سامنے والا کہتا مولا جی ہاں ہاں، میں نے اس کو بہترین طریقے سے پانی دیا، غذا دی، قبلہ رخ کر چکا ہوں اور بسم اللہ کہہ کر ذبح تیز خنجر سے کروں گا، تو امام سید الشہداء کو یاد کرتے ہوئے چوتھے امام کہتے ہیں: ہائے میرے بابا پر کیا نہ ظلم ہوئے کہ تیز چاقو نہ تھا، کند خنجر تھا، اور 3 روز کے پیاسے اور بھوکے شہید کر دیے گئے۔ یعنی کل امام کی زندگی دیکھیں تو امام نے عملاً کربلا کو اس طریقے سے عام کیا جس کے لیے عام طور سے نوحے میں یا بعض اوقات مرثیے میں اس طریقے کے مفہوم ادا کیے جاتے ہیں
روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک، یعنی اتنا گریہ کیا، کثرت سے گریہ کی وجہ سے امام کا نام بکا اور بکا میں نام آ گیا، سب سے زیادہ بکا اور گریہ کرنے والے امام ہیں۔ پانچویں امام کا دور آیا، پانچویں امام کربلا کے واقعے میں شریک تھے، اپنی آنکھوں سے تمام مناظر دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی وصیت میں کہا کبھی بھی ذکر حسین کو ترک نہ کرنا، مجالس حسین کو برپا کرنا اور اس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے امر کو احیا کرنا۔ جب چھٹے امام کا دور آیا تو چھٹے امام نے عزائے حسین علیہ السلام کو اتنا عام کیا اور اس کے ہر درجے پر ثواب بیان کیا۔ امام نے کہا من بکا او ابکا وجبت لہ الجنہ، جو من بکا او ابکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو امام حسین پر روئے یا رلائے اس کے لیے جنت واجب ہے، یا تباکا یعنی رونے جیسا چہرہ بنائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا آہ سرد بھرے بڑی سی سانس لے ہائے حسین شہید ہو گئے، تو امام کہتے ہیں اس کو بھی تسبیح کا ثواب دیا جائے گا۔ چھٹے امام نے کہا پانی پیو تو امام حسین کو یاد کرو تو کربلا کے شہید کا ثواب ملے گا۔ خود امام کے بیت الشرف میں امام کے ہم مجالس جب برپا ہوتی تو امام بہت گریہ فرماتے۔ ایک روز یہ تھا کہ جب امام اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا کو یاد کر کے گریہ فرما رہے تھے، اور جب مصائب ختم ہوئے سب کا گریہ ابھی تھمانا تھا، ایک خاتون نے ششماہے کو آگے کر دیا، ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے امام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب اس کے نے اپنے بچے کو پیش کیا تو امام نے اس کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کیا، اور پھر سے دوبارہ گریہ شروع ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا جو آج مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے وہ جناب علی اصغر کا صدقہ ہے۔ امام جناب علی اصغر کو یاد کرتے ہوئے گریہ فرمانے لگے۔ یہ چھٹے امام کی زمانے کی حالات زندگی ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے، ساتویں امام نے باضابطہ مرثیہ گو افراد کو جمع کیا اور کہا میرے جد حسین بن علی علیہ السلام کے لیے مرثیہ کہو، اور جب انہوں نے کہہ لیا تو اس کے بعد امام نے بیٹھ کر مرثیہ سنا، اس پہ گریہ فرمایا۔ پانچویں امام کے زمانے میں جو آج ہم فرش عزا بچھاتے ہیں اور بہترین انتظام کرتے ہیں، سفید رنگ کی فرش عزا بچھتی ہے، پردے بہترین طریقے سے خواتین کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور امام بنفس نفیس مجلس میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت دعبل خزائی نے مرثیہ پڑھا اور بڑا مرثیہ معروف ہے۔ امام نے پوچھا دعبل کیا تم ہمارے جد حسین بن علی علیہ السلام کی شان میں رفع مرثیہ کہے ہو؟ تو دعبل خزائی نے کہا مولا ہاں۔ اس کے بعد کہا بسم اللہ، فرش لگایا گیا، سب بچوں کو بڑوں کو اور خواتین کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد امام نے کہا دعبل بسم اللہ کرو، تو جناب دعبل نے پڑھا فاطمہ لو خلت الحسین مجدلا، کہ ہاں فاطمہ کے لال کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ امام گریہ کرنے لگے۔ آخر کار گریہ کرتے ہوئے امام نے فرش عزا کی ایسی بنیاد رکھ دی کہ اگر ایمان کا تحفظ کرانا ہو تو بہترین طریقے سے عزا حسین کو انجام دینا۔ اس کے بعد کا زمانہ آئے نوے امام کے لیے ملتا ہے، امام صرف فرش کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے اسی وقت سے امام معصوم علیہ السلام نوے امام تقی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہوتی اور امام ہنستے نہیں، تبسم نہیں فرماتے۔ کیوں؟ غم حسین آ چکا ہے۔ تو یہاں رک کر ایک جملہ کہہ دوں کہ جو امام چاند دیکھنے کے بعد مسکرانا چھوڑ دے تو کم از کم ان کے شیعوں کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ فرش عزا پہ آؤ، کم از کم تک چہرے پر ہنسی نہ ہو، اور جب مجلس ہو اور فرش عزا سے اٹھ کر باہر جائیں
تب بھی چہروں پر ہنسی کے آثار نہ ہو، اس لیے کہ امام معصوم کی 24 گھنٹے میں بھی اگر ہم اتباع نہ کر سکیں اس عمل میں، تو حد اقل فرش عذاب پر آمد اور رفت میں کم از کم اتنا تو اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لہذا 9ویں امام کا دور گزرا، 10ویں امام کے زمانے میں آپ کے نزدیک، سب حضرات کے نزدیک یہ واضح ہے کہ کتنے طریقے کے مظالم کربلا پر ڈھائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو منہدم کرنے کی نوبت آئی، کربلا میں قبور کے نشان کو ہٹا دیا گیا، مٹا دیا گیا، حل چلا دیا گیا، اور جب پانی کو چھوڑ دیا گیا تو قبور کربلا کے شہداء کی قبور اور قبریں خود بخود بلند ہو گئی، پانی وہاں تک نہ جا سکا۔ ایسے زمانے میں بھی امام نے مجالس کو برپا کیا ہے، یہاں تک کہ 11ویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب بھی عاشور آئے تو شروع کے 10 دن ائمہ نے خود اپنے بہترین امور کے باوجود بھی امام نے مجالس میں شرکت فرمائی ہے اور مرثیہ گو افراد سے مرثیہ کہلوایا ہے، یہاں تک کہ اب ہم اپنے زمانے کے امام سے پوچھتے مولا آپ بھی کربلا کے بارے میں بتائیں، تو زیارت ناحیہ خود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مرثیہ ہے امام حسین کی شان میں، جو امام میں وقت نے اپنے جد کے لیے مرثیہ پڑھا ہے، اسی کا نام زیارت ناحیہ ہے۔ اور ایک جملہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں یا اہل الاعلم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، کہ میرے اے اہل دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، میرے جد حسین ابن علی کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے، پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ تو امام نے مرثیہ پڑھا، یہ تو زمانہ تھا کس کا؟ ان ائمہ کا جس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے، کوئی کسی زاویے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہیں کہ جن کے نزدیک ہر چیز آیا ہے، ذہن میں اٹھنے والوں سوالات سے لے کر دل میں چلنے والی خواہشات کو وہ جاننے والے معصوم ائمہ ہے۔ انہوں نے اس انداز سے غم امام کیا، لیکن جیسی غیبت شروع ہوئی ہے، لیکن علماء عالم مراجع اعظام نے کس انداز سے عزاء حسین کے لیے کہا، یہاں تک کہ آغا شیخ کلینی نے امام کے مقتل کو ذکر کیا، آغا شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں مقتل حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، آغا شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے کربلا کے بارے میں اور کربلا کے تمام حالات کے بارے میں اپنے نظریات کو بھی واضح کیا اور بہترین بات عرض کی، یہاں تک کہ شیخ توسی علیہ الرحمٰ اپنی کتاب میں، علامہ حلی ہو یا پھر علامہ خواجہ نصیر الدین توسی ہو یا شہید اول شہید ثانی سے لے کر خاتم المجتہدین شیخ اعظم انصاری یا آج کے مراجع اعظام ہو، چاہے سماحت شیخ البشیر النجفی ہو، سید علی سستانی حفظہ اللہ ہو یا سید علی خامنائی حفظہ اللہ ہو، آغا وحید خراسانی ہو، یہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں، اور تمام علماء کا ایک نعرہ ہے، وہ یہ کہ تمام عبادتیں جسم کے مانند ہے اور عزاداری روح کے مانند ہے۔ اگر عزاداری جسموں میں نہ ہو تو نہ حرکت ہوگی، نہ ہی اس کے اندر شعور ہوگا، نہ ہی اس کے اندر صلاحیت تدارک ہوگی، نہ ہی اس کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ تو بے عین ہی ویسے ہی ہے، اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور اس کے پاس ذکر حسین نہ ہو، کربلا کی یاد نہ ہو، تو سمجھنا وہ جسم تو رکھتا ہے، روح نہیں رکھتا ہے، وہ شعور تو نہیں، وہ جسم رکھتا ہے لیکن شعور نہیں ہے، وہ ایسا جسم رکھتا ہے جس کی حرکت سلب ہو چکی ہے، وہ ایک ایسا جسم رکھتا ہے جس کے اندر تنوع کی عادت ختم ہو چکی ہے۔ عین ممکن ہے، یہ میرا جملہ عزیز ہو، عین ممکن ہے کہ اگر روح بغیر جسم کے رہنے لگے تو انسان واقعی طور
से उस आलम को अलग तसव्वुर करता है, लेकिन अगर जिस्म बगैर रूह के रहे तो चंद ही दिनों के बाद बदबू देना शुरू कर देता है, कीड़े जाहिर हो जाते हैं। नतीजा यही है, जिन मकातिब फिक्र के पास करबला की फिक्र नहीं है, हुसैनियत के ख्यालात नहीं है, नतीजा यही होगा, शक्ल नाम मुसलमान की होंगे लेकिन हरकतें दुश्मने इस्लाम की होगी। कभी अपने आप को तालिबान कहेंगे तो कभी अपने आप को दवाइश कहेंगे, लेकिन जमाना गवाह है, मुसलमान के लिबास में अगर यजीदियत उभरती है तो उसके मुकाबले में हुसैनी फिक्रें आई है, और नतीजा इराक गवाह है, जहां दाइश ने हुकूमत के साथ, असलहों के साथ और शिया और अतबात मुकद्दसा हरम मुकद्दस को शहीद करने के इरादे से निकली थी, वहीं पर एक सैयद हुसैनी सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह ने फतवा दिया और तमाम शियाने अली ने उस पर लब्बैक कहकर यजीदियत और उनके अखबार ख्यालात को मिटाकर बताया कि देखो यही अज़ाए हुसैन है जो हमारे दिलों में ईमान को पैदा करती है, जो हमारे बाजुओं में कुव्वतें अता करती है, यही अज़ाए हुसैन है जो हमारे ख्यालात को आला फिक्र बनाती है। अगर ये आज़ादारी न होगी तो न इस्लाम हकीकी मिलेगा, न शऊर बशरी होगा, न ही इंसान के अंदर बेहतरीन फिक्र का पैमाना होगा। तो बस एक जुमला कहकर बात को तमाम कर दूं कि ये मजालिस हकीकत में इंसान को तरबियत के लिए आते हैं, इंसान की तरबियत करते हैं। कभी इसमें नफ्स की तरबियत होती है, कभी रूह की तरबियत होती है, कभी अक्ल की तरबियत होती है। तो बिन नतीजा ये मजालिस हकीकत में दरसगाह हुसैनी बिन अली है, जो यहाँ का तालीम याफ्ता होगा और अगर जल्दी से पढ़ ले तो हुर बन जाए, और अगर इस तालीम से दूर हो जाए तो हुरमुला बन जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब ये दर्सगाह है तो मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ये जब दर्सगाह का तस्वुर हमने कर लिया तो दर्सगाह जब होती है, स्कूल जब होता है, मदरस जब कहा जाता है, तो वहाँ दो चार चीज़ों का लाजमा होता है। या तो एक उस्ताद हो और उसके साथ एक किताब हो, पढ़ने वाले हों और एक क्लासरूम की शक्ल हो। तो यकीनन अहले बैत ने फरमाया नहनु मुअल्लिमून, कि हम तुम्हारे उस्ताद हैं, वशीअतुना मुतअल्लिमूना, और हमारे शिया हमारे शागिर्द है, हम पढ़ाने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। पढ़ाया क्या जाएगा? कुरान पढ़ाया जाएगा और उसकी तदबीक कराई जाएगी इस अंदाज से कि कुरान में यासीन है तो ये आले यासीन है। कौन आले यासीन है वो बताया जाएगा। अगर कुरान में इमरान है तो ये बताया जाएगा इमरान और आले इमरान कौन है। ये कुरान में अगर शिफा है तो ये बताया जाएगा किसकी खाके शिफा है। ये अगर बताया जाए कि ये कुरान है, ये वाकई तौर से इसके अंदर कौसर का जिक्र है, तो हम ये बताएंगे कि साक़ी कौसर कौन है। अगर कुरान वाकई तौर से जन्नत बताएगा तो अहले बैत अपने शियों को जन्नत के रास्ते और जन्नत को तकसीम करने वाले को बताएंगे। यानी यूं कहूँ, कुरान को पढ़ते जाओ, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझते चले जाओ, इसलिए कि इन दोनों में इतना रब्त है। या जुमलों को बदल कर कहूँ, हुसैन खुद कुरान है, कुरान है, लेकिन फर्क ये है कुरान सामित है, कह नहीं सकता, बल्कि हम उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन हुसैन वो है कि जिनके हर वक्त वाकई तौर से तिलावत कुरान होती है। नतीजा यहाँ तक पहुँचा, लोग ये समझने लगे कि अगर कुरान के पारे कर दिए जाएं तो कुरान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने ये तसव्वुर तो कर लिया था कि कुरान के पारे कर दो, अगर पेजेस को अलग कर दिया जाए अब किताब नहीं रहेगी। लेकिन उन्हें
ہمیں نہیں معلوم تھا کربلا صرف اور صرف اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ کربلا حقیقت میں اسلام شناسی کا نام تھا۔ کیا مطلب؟ کہا کربلا میں سر و تن میں جدائی بھی ہوئی تو نوکے نیزہ پر حسین ابن علی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر بتایا۔ اگر جسم بھی الگ ہو جائے تب بھی ہم قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں گے۔ نہ حسین سے قرآن جدا ہے نہ قرآن حسین سے جدا ہے، جہاں حسین ہے سمجھ لو وہیں پر قرآن ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزان گرامی، جب یہ درسگاہ ہے تو اب ہم پر ضروری ہے کہ جو اہل بیت عزائے حسین کا اتنا اہتمام کرتے تھے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، تو آپ بتائیے جب اہل بیت نے اتنا اہتمام کیا تو کیا ہم ان فرش عزا کی اہمیت کو بھول جائیں؟ کیا نعوذ باللہ خاتم بدہن، کیا ہم ان عزاداری کو رسم بنا دیں، موسم کے ساتھ آئیں، یہ بس انجام دینا ہے؟ نہیں عزیزو، ہمیں یہ عزائے حسین کو رسم نہیں بنانا ہے، یہ عزائے حسین کو اپنے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنانا ہے۔ ہمیں یہ عزائے حسین کو اللہ کے قریب جانے کا راستہ بنانا ہے، ہمیں نبی اور اہل بیت کو راضی کرنے کا وسیلہ قرار دینا ہے۔ اس میں اتنا پرسہ پیش کرو کہ حسین علیہ السلام کا پرسہ شہزادی کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ امام ہمیں دعاؤں میں یاد فرمائے۔ لہذا عزاداری کو رسم نہ بنائیں کہ عادت ہے کہ ہم کر لیں، نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے کی جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب دو لفظوں کی وضاحت کر دوں، ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ عادت وہ ہوتی ہے جو زمانے کے ساتھ اور مکان کے اعتبار سے بدل جاتی ہے۔ مثلا آپ ہندوستان میں تھے تو کچھ عادتیں تھیں، ایران اور عراق آئے کچھ عادتیں بدل گئی، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، خلیج میں چلے گئے یا یوروپ میں چلے گئے، کچھ عادتیں بدل گئی، لباس بدل جاتے ہیں، حرکتیں بدل جاتی ہے، یا عادتیں بچپن میں کچھ تھیں، عالم جوانی میں کچھ ہے، اور پھر آخر پیری اور ضعیفی کے عالم میں عادتیں کچھ ہوتی ہے۔ کل ملا کر کبھی عادت زمان سے بدلتی ہے، کبھی عادت مکان سے بدلتی ہے، یعنی کوئی ٹائم ہو یا کوئی پلیس ایسی ہو تو عادتیں بدل جاتی ہے۔ اگر اسلام کا مطالبہ عادتوں سے ہوتا تو خواتین کی عادتیں کچھ ہوتی تو ان کا اسلام کچھ ہوتا، مردوں کی عادتیں کچھ ہوتی تو ان کا اسلام کچھ ہوتا، بچوں کی عادتیں کچھ ہوتی تو بچوں کا اسلام کچھ ہوتا، جوانوں کی عادتیں کچھ اور ہوتی تو ان کا اسلام کچھ اور ہوتا۔ ہر جگہ اسلام بڑھتا چلا جاتا۔ تو اللہ نے اسلام کا مطالبہ عادت سے نہیں کیا، کہ پھر کس سے کیا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم 30 نمبر کا سورہ آیت بھی تھی جس میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ التی فطر الناس، کہ اللہ نے فطرت سے مطالبہ کیا ہے۔ کہ فطرت کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جس کے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوگا، جو زمان کے اعتبار سے بھی ایک رہے گی، مکان کے اعتبار سے بھی کیفیت ایک رہے گی، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ کہ جیسے پیاس، بچپن میں پیاس لگنے پر پانی ہی پیا جاتا ہے، اگر زمانہ بدلنے سے غذا کھانا کھا لیا جاتا تو ہم بحث کرتے، لیکن ہم نے دیکھا ہر ملک میں پیاسے کو پانی چاہیے، زمان بچہ ہو یا جوان ہو کہ بوڑھا ہو، ہر مرحلے زندگی میں پیاس لگنے پر اسے پانی چاہیے۔ تو پتہ چلا پانی پیاسے کے لیے وضع کر دی گئی ہے اور اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب عبادت اسی انداز سے ہونی چاہیے، فطرت کے عنوان سے ہونی چاہیے، نہ کہ عادت کے عنوان سے ہونی چاہیے۔ یہ سوچ کے نہ جائیں کہ مجلس میں چلو فلاں دوست نے بلا لیا ہے، چلو فلاں ایک عادت ہے کہ وہاں ہم ہر سال جاتے ہیں۔ نہیں عزیزو، عادت عبادت سے نہیں ہوتی ہے،
इबादत आदत से नहीं होती है बल्कि जरूरी है। इबादत के लिए जब जाएं तो तसव्वुर करते हुए जाएं, किसके लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब अगर फर्श अज़ा पर आने की बारी आए तो हम बचपन से वाज़े है हक का शनास, हक की हकीकत को पहचानना हो तो करबला के जिक्र का सहारा लो। तो हम करबला के मजालिस में जो शिरकत करते हैं सरे फहरिस्त पुरसा है, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन उसके ज़िम्न में हमें ये शऊर बेदार करना चाहिए। चलो उस मजलिस में चलते हैं ताकि खुशनुदी इलाही हासिल हो जाए। यही चीज नमाज में भी है। ये सोच कर नमाजें ना पढ़ो रोजाना पढ़ता हूँ लिहाजा पढ़ लो, नहीं, बल्कि ये कहो आज के दिन अल्लाह ने मुझसे मुतालिबे सलात और नमाज किया है लिहाजा मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो इबादत आदत से नहीं होती है, फितरत से होती है। तो जिक्र हुसैन इब्न अली भी वैसे ही होना चाहिए कि उसके अंदर किसी शख्सियत परस्ती का तसव्वुर न हो। इन्होंने अंजाम दिया, उन्होंने बुला लिया, तो शख्सियतों से आजादारी नहीं होती है। अजीजों, अपना मिजाज वैसा बना लें जैसे वाकई तौर से शमा जलते ही परवाने आ जाते हैं, जैसे ही कैंडल जलती है रोशन होती है, तो खुद ब खुद छोटे पर वाले चींटियां जो शमा के नाम से शमा के करीब आते हैं, परवाने बनकर चले आते हैं, तो वो नहीं देखते कि ये कैंडल और शमा किस कंपनी की है, किसने जलाया है, बल्कि उनका ताल्लुक है। जब शमा जल रही हो तो हरारत पाई जाती है, हम उस पर करीब आ जाते हैं, उसी के पास आ जाते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कौन आजादारी कर रहा है, किस गरज से कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अज़ाए हुसैन है। खुशनूदी इलाही के लिए हम चले, लेकिन उसमें एक चीज का तसव्वुर जरूरी है, वो ये कि आजादारी में जा रहे हो तो ये सिर्फ न देख लें कि आजादारी हो रही है, बल्कि ये देखें कहीं शरीयत पामाल न हो, अज़ाए हुसैन के नाम पर दुश्मनों के कसीदे न पढ़े जाएं, आजादारी के नाम पर बातिल लोगों की तारीफ न की जाए। लिहाजा इस शऊर के साथ अज़ाए हुसैन में शिरकत करना ये फितरत के तकाज़ों के साथ हो, ना कि आदत के मुतालिबे की बुनियाद पर हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अजीजो, ये मुकदमा जो मैंने इतना तवील बांधा है तो मैंने इसलिए बांधा, उसकी वजाहत कर दूं। आज जिस शहीद करबला शहादत, करबला से पहले जिनकी शहादत वाक़ई हुई, मुझे उनके बारे में चंद बातें अर्ज करना है। यानी जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहि अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम। जनाब मुस्लिम कौन है? जनाब मुस्लिम जनाब अकील के फर्जंद है। कहा जनाब अकील के बारे में क्या है? कहते हैं पैगंबर करीम से अमीरुल मुमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या ए पैगंबर, या रसूल अल्लाह, क्या आप जनाब अकील को दोस्त रखते हैं? तो जनाब पैगंबर ने कहा मैं दो उससे मोहब्बतें रखता हूँ, और कहा कि एक वो जो उनके खुद शख्सियतों की बुनियाद पर हम मोहब्बत करते हैं, दूसरे कि वो वाकई तौर से महबूब है इसलिए मोहब्बतें की जाती है। उसके बाद इमाम जनाब पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को मुखातब करते हुए कहा, अली, करबला में हुसैन शहीद होने जाएंगे तो उससे पहले यही अकील के फर्जंद मुस्लिम होंगे कि जो उनके सफीर बन के जाएंगे। और एक जुमला कहा, जब मुस्लिम जाएंगे तो उनके शहादत पर मलाइका और मोमिनीन गिरिया फरमाएंगे। अजीज़ान गिरामी, ये पैगंबर है और अमीरुल मोमिनीन को खिताब कर रहे हैं जनाब मुस्लिम के ताल्लुक से कि उनके ऊपर मलाइका गिरिया फरमाएंगे, मोमिनीन गिरिया फरमाएंगे जनाब मुस्लिम इब्न अकील पर। ये जनाब मुस्लिम का वजूद दुनिया में जो जाहिर हुआ वो 22 हिजरी के ज़माने में था, और जनाब मुस्लिम करबला से पहले जब पहुँचे हैं कूफा सफ़ीर बनकर, और वहाँ जहाँ शहादत हुई उनकी उम्र कुल मिलाकर इख्तिलाफ के पेश नज़र 34 से लेकर 38 के दरमियान की थी।
ابھی 40 سال کے مسلم نہ تھے، لیکن عظمت اتنی تھی جناب مسلم کی کہ تربیت جناب عقیل نے ایسی کی تو روایتیں بتاتی ہے صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے رہے، مل کر امام کے ساتھ دشمن کو قتل کرتے رہے، اور سامنے شام کا مکار موجود تھا، لیکن وہاں جناب مسلم نے ثبات قدمی کا مشاہدہ فرمایا، جناب مسلم نے مظاہرہ فرمایا، اور خود دشمنوں نے مشاہدہ کیا کہ جناب مسلم ایک بہادر شیر کا نام ہے۔ اس کے بعد جنگ جمل میں جناب مسلم شریک رہے، تلوار اور حرب، فنون حرب، جنگ کے کیسے کیسے جنگ کرنی چاہیے، تلوار کیسے چلائیں، نیزہ کیسے چلائیں۔ بعض مورخین نے یہ کہا کہ جناب عباس علیہ السلام کو بھی تلوار کے جو گر سکھائے ہیں اور فن سکھائے ہیں وہی جناب مسلم ابن عقیل ہیں۔ جناب مسلم بہترین تلوار چلانا جانتے تھے، جناب مسلم بہترین طریقے سے نیزہ چلانا جانتے تھے اور حرب اور تمام شجاعت رکھتے تھے۔ لیکن عزیزو، یہ شجاعت میدان میں تلوار کے ذریعے سے دکھ گئی، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، شجاعت کا مظاہرہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب جنگ میدان میں نہ ہو بلکہ گلیوں میں ہو اور سامنے کوئی چند افراد کے علاوہ سب چھتوں پر ہو، اس کے اندر بھی اتنا دفاع کیا ہے اور اتنی جنگ کی ہے جناب مسلم نے کوفہ پہنچنے کے باوجود۔ تو ایک مرتبہ محمد بن اشعث ملعون نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا اور کہا کہ جلدی اور لشکر بھیجو۔ اس نے پھر 500 کی ٹکڑی بھیجی، 3-4 مرتبہ ٹکڑیوں کو بھیجا لشکر کے، آخر میں کہتا ہے ایک مسلم کے لیے اتنے لوگ جا چکے ہیں، آخر ہو کیا رہا ہے؟ اگر تم نے اس مسلم پر قابو نہ پا سکے تو کربلا میں عباس پر کیسے قابو پاؤ گے، بنی ہاشم پہ کیسے قابو پاؤ گے؟ تو پتہ چلا کہ جو گلیوں میں رہ کر بھی جنگ کرتا ہو، اگرچہ کہ میدان میں ہونی چاہیے، لیکن جہاں گلیوں میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے اور اپنے شجاعت کے محاسن کو ظاہر کرے تو دشمن بھی کانپ اٹھتا ہے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی شخصیت کا نام جناب مسلم ہے، ابن عقیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ محمد۔ لہذا جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام شجاع تھے، ایسے صنادید عرب میں ان کا شمار تھا کہ جن کی شجاعت کے چرچے اغیار میں ہوتے اور یہ کہتے اس جگہ نہ جانا جہاں مسلم کھڑے رہیں۔ کہا کیوں؟ کہ ان کی تلوار ہوا سے تیز چلتی ہے، ان کے اندر ان کی تلوار ایسے چمکتی ہے جیسے بادلوں میں بجلی ہو۔ جب وہ آوازوں کے ساتھ تلوار چلاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یوں سمجھ لینا سر ویسے ہی انسان کے بدن سے اڑتے چلے جائیں گے جیسے پتجھڑ میں سوکھے درخت پر جب تیز ہوا لگ جائے تو پتے کیسے جھڑتے ہیں، ویسے ہی انسان کے بدن سے سر نکلتے چلے جائیں گے۔ ایسی شجاعت کے مالک کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ اب امام صادق علیہ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اشجع الناس من غلب نفسہ، کہ وہ آدمی سب سے زیادہ شجاعت والا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیں اور اپنی مرضی کو امام وقت کے تابع کر دیں۔ یہ شجاعت صرف تلوار سے نہیں ہوتی، یہ شجاعت نیزوں بھالوں سے نہیں ہوتی، یہ شجاعت صرف اور صرف میدان میں نہیں ہوتی۔ کا مولا سے پوچھا گیا پھر کا جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں وہ سب سے زیادہ شجاعت رکھنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ شجاعت کا حقدار، نعرہ لگانے والا، اور مدح شجاع اس کی ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر ایک جملہ کہوں، جناب مسلم کا زمانہ گواہ ہے کہ جسمانی طاقت سے انہوں نے کس انداز سے بہترین طریقے سے اپنی شجاعت کا اظہار کیا، اسی طریقے سے مسلم ابن عقیل نے اپنے امام کی اطاعت میں بھی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جب مکے کے پرعشو ماحول میں جناب مسلم
को बुलाकर सैयद शुहदा ने कहा, मुस्लिम अरे भाई, मैं आपको अपना सफीर और मुअतमिद और भरोसेमंद सिकती बनाकर कूफे भेज रहा हूँ। तो जनाब मुस्लिम ने न कुछ सवाल पूछा न कुछ चीज, बल्कि कहा आमन्ना सल्लमना, मुझे कबूल है। क्यों? इसलिए कि कहीं ये सोच लेते हैं मेरा यहाँ होना जरूरी है, तो फिर वाकई तौर से अगरचे के जाहिरी हालात से कौल टाइली हो जाता, मुताबिक होता, लेकिन ये जरूर होता कि इमाम ने कहा लेकिन मुस्लिम ने तवजी पेश की। लेकिन जहां इमाम हुसैन ने कहा वैसे ही जनाब मुस्लिम कुछ सुने बगैर अपने सफर के लिए आमदा हो गए। तो पता चला मुस्लिम आम लोग की तरह नहीं है कि सिर्फ दीनदार है, बल्कि मुस्लिम इब्न अकील दीनदार है, उसी के साथ साथ दीन शनास भी है। मर्जी इमाम को चेहरे से समझ लेते हैं तो मर्जी खुदा को हुसैन इब्न अली से समझ लेते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन अजीजो, जनाब मुस्लिम की इतनी शुजाअत, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम ही को क्यों मुंतखब किया कूफा भेजने के लिए? वजह क्या थी? क्यों नहीं और को भेजा? तो अजीजा ने गिरामी 4 जवाब दिए जाते हैं। पहला जवाब, जनाब अकील अंसाबुल अरब थे, नसाबुल अरब थे, जो अंसाबुल अरब के बारे में जानते थे। क्या मतलब? का कौन किसका बेटा है, कौन किसके खानदान से ताल्लुक रखता है, कौन किस कबीले का है, कौन किस अशीरे का है, ये जनाब मुस्लिम को मालूम, जनाब अकील को मालूम था। यही सब चीजें पूरे अरब के बारे में, बनी रबिया हो, बनी मुगिर्रा हो, बनी असद हो, बनी खुलैद हो, या बनी कैस हो, बनी कुरैजा हो, ये जितने लोग भी पाए जाते थे, इनके खानदान और आशीरे और कबाइल के बारे में जनाब अकील जानते थे। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा था, भैया अकील, आप मेरे लिए एक ऐसा खानदान तलाश करें जिसमें शजाअत और बहादुरी पाई जाती हो, जिसके जरिए से एक ऐसा फर्दन दुनिया में आए जो हुसैन का हमेशा साथ देता रहे, साए की तरह साथ रहे। ये कलमा से वाज़े हो जाता है, खुद इमाम ने जनाब अकील की ताईद की है नसाब अरब होने पर, और कहा जनाब अकील को तमाम अंसाब का इल्म था। कहा जाता है, उलमा कहते हैं वही इल्म जनाब मुस्लिम के पास था, उन्हें मालूम था कौन किस कबीले का है, कौन किस अशीरे का है, कौन खानदानी है, कौन गैर खानदानी है, जात व पात का इल्म था, कौन कैसा है। यानी मैं आज के मुआशरे की ज़बान इस्तेमाल करूं, ये जानते थे कौन सैयद है, कौन गैर सैयद है, कौन शेख है, कौन पठान है, कौन खान है, कौन मिर्जा है, हर चीज जानते थे। इसीलिए इमाम ने कहा, भैया मुस्लिम इब्न अकील, आप जाइएगा ताकि कूफे के अंदर तमाम कबाइल के अफराद को जिस जाविये से आप जानते हैं वो कोई और नहीं जानता। लिहाजा पहला सबब ये था जनाब मुस्लिम को भेजने का सफीर बनाकर कि जनाब मुस्लिम नसाबुल अरब थे और अंसाब अरब के बारे में इल्म रखते थे। ये पहला सबब। दूसरा सबब ये था जनाब मुस्लिम को बेहतरीन तरीके से हालात का मुशाहिदा करना और उस पर उसी वक्त फैसला लेना, ये सबसे बड़ा मरहला होता है। हालात जब खराब हो जाए तो इंसान का जहन काम नहीं करता, इंसान परेशान हो जाता है, कभी खुद भी परेशान होता है, कभी दूसरे को भी परेशान कर देता है। लेकिन जनाब मुस्लिम को इमाम ने जंग सिफीन और जमल में देख लिया था, माहौल कैसा भी हो, आराम से बातें कदमी के साथ तलवार चलाते हुए आगे बढ़ जाते, ऐसे जनाब मुस्लिम की शुजाअत का मुजाहरा कर चुके थे। इसीलिए जनाब मुस्लिम को मुंतखब करते हुए कहा, भैया मुस्लिम, आप सफीर बन के जाएं ताकि वहां
پرآشو ماحول میں کون کیسا ہے یہ جان لیں، سمجھ لیں، کون کتنا آگے ہے، کون کیسا ہے، اس کو درک کر لیں، حالات حاضرہ کے بارے میں خبر کر کر مجھے اطلاع دیجئے، تب میں یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کروں گا۔ لہذا یہ دوسرا رخ تھا جناب مسلم کو بھیجنے کا۔ تیسرا جو سب سے بڑا مرحلہ ہے، امام نے ایک لفظ استعمال کیا، انی مبعث الیکم، کوفے والوں کو کہا کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، کس کو؟ اخی و ابن عمی وثقتی، کہ مسلم جو کہ میرے بھائی ہیں، پھر کہا چچیرے بھائی ہیں، اس کے بعد کہا میرے ثقتی، بھروسے مند ہے، جو وہ کہیں گے سمجھنا حسین نے کہا ہے، جس سے وہ روکیں گے سمجھنا حسین نے روکا ہے۔ تو پتہ چلا جو خبر وہ وہاں سے دیں گے، اتنا امام وقت کو بھروسہ تھا، جو مسلم کہیں گے حالات کے نشیب و فراز سے آگاہی کے ساتھ کہیں گے، اسی لیے جناب مسلم ابن عقیل کو ثقتی کہہ کر بھیجا اور کہا جو اتنا معصوم امام جس پر اتنا بھروسہ کریں، کہتے کہ وہاں خبر دیجئے گا تو میں چلا آؤں گا، اتنے بھروسے مند حسین ابن علی کے جناب مسلم ابن عقیل تھے۔ لہذا تیسری چیز ہے بھروسہ۔ پہلی چیز جو میں نے عرض کیا، ایک نصاب العرب کی بنیاد پر، دوسرے شجاعت کی بنیاد پر، تیسرے حالات کے اعتبار سے نشیب و فراز کو درک کرتے ہوئے اس لیے بھیجا، اور آخر میں اس لیے بھی بھیجا، چوتھا جواب سن لیجئے عزیزو، کہ وہ امام کی معرفت کر رکھتے تھے اور ان سے محبت فرماتے تھے۔ اس لیے امام نے کہا جو امام کی اتنی معرفت رکھتا ہو، جو امام کو اتنا چاہتا ہو اور جو امام کی ہر بات کو سمجھتا ہو، امام نے اس کو بھیجا، وہ ہے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ لیکن عزیزو، جناب مسلم کے لیے جو منتخب امام نے کیا وہ چار پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ جب جناب مسلم کو بھیجا تو تاریخ گواہ ہے کہ جناب مسلم نے کوفے میں کیسے، کس انداز سے داخل ہوئے اور کس انداز سے بیعت لی، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگا لیں اگر کوئی کمزور جاتا تو وہاں کے رؤسا، وہاں کے طاقتور انہیں دبا دیتے یا انہیں وہیں پر کسی اور زاویے سے دھوکہ دے دیتے، لیکن جناب مسلم جب گئے ہیں، روایت ملتی ہے روب و دبدبا اور شجاعت مسلم اتنی مشہور تھی، لوگ ان کو اس قدر جانتے تھے کہ جناب سید الشہداء کی بیعت کا جب مطالبہ ہوا کہ میں مسلم ابن عقیل، حسین ابن علی نے مجھے قاصد بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہی یہ کہا اور کہا جو میری بیعت کرے گا گویا حسین کی بیعت کرے گا، ویسے ہی سب نے بیعت کرنا شروع کیا۔ روایتیں تاریخ کی بتاتی ہے چند دنوں کے اندر تمام کے تمام اکثر لوگ جو ہے کوفے کے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ اب اندازہ لگائیں جو کوفے میں رہنے والے وہ اصلاً امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیے، جناب حسن امام حسن کا ساتھ نہیں دیے، لیکن جناب مسلم کے لیے سب نے فوراً بیعت کر لی، اس لیے کہ اگر مخالفت واضح ہو جاتی تو پھر ان کی خیر نہ ہوتی، اس لیے سب نے بیعت کر لی۔ یہ الگ بات ہے جن کو پرورش میں دھوکہ سکھایا گیا، انہوں نے حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ امام کا نام بھی لیا، مدد کی نصرت کی وعدے بھی کیے، لیکن جب دھوکہ انہیں اعلان سے ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا تو وہ فرار اختیار کر لیے۔ تو ان کی اولادیں، بڑا جملہ غور سے سنیے گا عزیزو، ان کی اولادیں جنہوں نے کوفے میں مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دیا تھا اور ان کے پیچھے سے فرار اختیار کر گئے تھے، انہی کی ناجائز اولادوں نے اپنی کتابوں میں اپنے قلم سے تحریر کیا یہ کہہ کر کہ حسین نے جناب مسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ جوان کہا، بزدل کہا، یا کبھی ایسے قصے گڑھ دیے کہ جناب مسلم کو کوفہ جانے میں ڈر لگ رہا تھا، یہ کہہ دیا کہ انہوں نے گوسفند یا کسی کو ذبح ہوتا دیکھا، شکار ہوتا دیکھا تو اپنے آپ کو امام کے لیے خط لکھ کر بھیجا، مولا میں واپس آنا چاہتا ہوں، اس کام کے لیے دوسرے کو منتخب
کر لیں. اس طریقے کی باتیں تاریخ میں لکھی گئی ہے، جبکہ در حالانکہ اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا کہ وہ چیزیں جناب مسلم نے کی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، یہ بات بڑی مہم ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو بڑا دقیق سے سمجھ لیں. شاید جناب مسلم کی ذرہ برابر بھی ہم دفاع کر سکتے ہیں اور ان کی باتوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. میں جلدی جلدی بات بیان کر کے مختصر مسائل پڑھوں گا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. پہلی چیز، امام 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 4 شعبان کو مکہ پہنچے. مدینے سے مکے کی مسافت 420 یا 430 کلومیٹر کے درمیان کی ہے. 420 یا 430 کلومیٹر کے درمیان جناب امام حسین جب نکلے 28 رجب کو، پہنچے ہیں کتنے بعد؟ 4 شعبان کو. کتنے دن ہوئے؟ کہتے ہیں 5 سے 6 دن کا سفر امام نے کیا مدینے سے مکے کے لیے. مکہ پہنچ گئے، 120 دن یعنی 4 مہینے تک وہیں پر قیام کیا. امام مکے میں رہے، سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور 4 مہینے کے درمیان امام شعبان میں پہنچے. ماہ رمضان میں کوفے سے خطوط آنا شروع کر دی اور دیکھتے دیکھتے 12-15 دنوں کے اندر اتنے آثار پیدا ہو گئے خطوط کے کہ 2 بوری بھر کر خطوط آ گئے. یہاں تک کہ روایت ہے تاریخ مسعودی میں 12,000 یا دیگر تاریخ طبری وغیرہ میں 10, 8, 12 یا بعض نے کہا اکثر 18,000 خطوط آ گئے تھے کوفے سے. اور اس میں نعرہ یہ تھا لیس علینا امام، ہم پر کوئی امام نہیں ہے، آپ ہماری ہدایت کے لیے آ جائیے. تب امام نے 16 ماہ رمضان کو، بڑا دقیق سے سنیے گا، 16 ماہ رمضان کو جناب مسلم کو سفیر بنایا اور بنا کر روانہ کیا کہاں؟ کوفے کے لیے. ٹھیک، جناب مسلم 16 رمضان کو نکلے کہاں سے؟ مکے سے. واپس آئے، تاریخ کہتی ہے بعض جو بیان کیا گیا، مکے واپس مدینے آئے، نماز پڑھی پیغمبر کی قبر پر، پھر سب سے رخصت ہوئے اور پھر سفر کا آغاز کیا. اور باقی میں جب چلے تو 2 جو راستہ دکھانے والے تھے وہ مر گئے. پھر جناب مسلم کے لیے بڑی سخت مرحلے کی بات تھی. پھر جناب مسلم نے خط لکھا مولا حسین مجھے معاف کر دیجئے گا، کسی اور کو منتخب کر لے. یا پھر آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ کوفے سے پہلے کسی نے ان کے سامنے شکار کیا، بکرے کو ذبح کر دیا. کہا یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ عاجز ہو کر کہنے لگے کسی اور کو منتخب کر لے. امام نے کہا نہیں تمہیں جانا ہی ہوگا. عزیزان گرامی، واقعی یہ کتنی اہانت کی گئی ہے جناب مسلم کی. مؤرخین میں کیا واقعی طور سے کیا مسلم ابن عقیل کو یہ علم نہ تھا؟ کیا وہ معرفت نہیں رکھتے تھے امام کی؟ کیا امام ان کے حالات کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ مسلم کیا ہوگا اور مسلم کیسے ہیں، کن حالات کا سامنا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ان تمام کے باوجود امام نے انہیں اپنا بھروسے مند فرد بنا کر بھیجا. تو جب بھروسے مند فرد بنا کر بھیجا تو ایسے عالم میں جناب مسلم ابن عقیل کو جب بھیجا تو کیا یہ ایسی حرکتیں کریں گے کہ یہ میرا راستہ منحوس ہو گیا یا میں حالات کی وجہ سے پریشان ہو گیا؟ غیر معقول ہے، غیر معقول ہے. جو امام شناس ہو، جس پر امام بھروسہ کر رہے ہو، وہ راستے کی حالات سے پریشان ہو کر کہ مولا میں چھوڑ دوں سفر. اسی لیے آغا سید علامہ ابن طاؤس علیہ رحمہ نے دفاع مسلم میں بہترین قلم چلایا اور علماء اعلام نے کہا، مؤرخین نے جناب مسلم کی پوری شبیہ کو خراب کرنے کے لیے ایسے واقعات تحریر فرمائے جس میں کہا یا تو تاریخ ابھی جو مقتل موجود ہے اگرچہ کہ باطل مقتل ہے لیکن مشہور نام سے ہے مقتل ابی مخنف، اس کے اندر لفظ ہے امام حسین نے کہا انتا جوان کہ تم بزدل ہو گئے.
آپ بتائیں جن کی شجاعت صفین اور جمل میں واضح تھی، کیا امام اس کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے؟ واقعی طور سے دیکھیں آل محمد علیہ السلام کیا یہ منحوس اور بد کے اوپر عمل کرتے ہوں جن کے وجود میں اللہ نے خیرات رکھی ہے، جن کے وجود کی بات تو دور کی بات ہے، ان کے ناموں میں خیرات اور رحمت رکھی ہے، ان کے ناموں سے دعا کر دی جائے تو جو دعا قبول نہ بھی ہونے والی ہو اللہ ان کے ناموں کے صدقے میں قبول کرتا ہے اور ہمارے لیے فلاح بہبود کے کام انجام دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب میں کیلکولیشن کے ذریعے سے بتا دوں تاکہ بات یہاں تک سوچ لے۔ 16 سفر کو جناب مسلم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، جب یہاں سے ماہ رمضان کو 16 کو چلے 5 شوال کو کوفہ پہنچ چکے تھے۔ کتنے دن کا عرصہ ہے؟ کوفے مکے سے نکلے ہیں 16 ماہ رمضان کو، پہنچے ہیں 5 شوال کو۔ یہ کون؟ جناب مسلم۔ کتنا فاصلہ ہے مکے میں اور کربلا میں؟ 1280 کلومیٹر ہے۔ لیکن جب امام حسین نے سفر کیا اور عام راستوں کو منتخب کیا، جو مشہور راستے تھے وہ لوگ سیدھے جا سکتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے ہوئے گئے، کربلا کو عملاً دعوت دیتے گئے، تو 1470 کلومیٹر کا سفر امام نے طے کیا۔ 70 یا 75 کا 1470 یا 75 کلومیٹر کا امام نے سفر طے کیا، جن میں 34 مقامات سے امام گزرے ہیں۔ مکے سے نکلنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو امام مکے سے نکلے ہیں اور کربلا 2 محرم کو پہنچے ہیں۔ 24 دن کے سفر میں امام حسین نے 48 مقامات پر گزرے ہیں، جن میں سے 14 مقامات پر امام نے وہاں پر 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام نے قیام کیا، کہیں 1 روز کہیں 2 روز، اس طریقے سے قیام کرتے ہوئے امام کربلا پہنچے۔ تو جناب امام حسین کے سفر میں 24 دن لگتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو اگر پورے مہینے میں سے 8 دن نکالیں تو 22 دن، اور 2 محرم کو پہنچ چکے اگر اسے 2 دن کو ملا لیں تو 24 دن کا سفر امام نے طے کیا۔ جناب مسلم 16 سفر کو نکلے اور 5 شوال کو پہنچ گئے تو 20 یا 22 دن، دونوں کو ملا کر 20-21 دن بن جاتے ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو حد اقل 20 دن کا سفر ہوتا ہے کوفہ پہنچنے کا، اور تمام تاریخ کہہ رہی ہے نکلے ہیں مسلم 16 کو، پہنچے ہیں شوال میں 5 شوال کو۔ اگر جناب مسلم مکے سے نکلتے اور مدینے جاتے تو مکے میں اور مدینے میں 5 دن کا فاصلہ ہے، پھر مکے سے مدینے سے کربلا کے لیے جاتے تو اس کے لیے حد اقل 12 سے 14 دن یا 15 دن کا فاصلہ ہے۔ تو اگر جاتے تو 5 دن مکے سے مدینے کے لیے، مدینے سے کربلا کے لیے 15 دن، تو 20 دن کا سفر چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا لکھا؟ حالات جب خراب ہوئے جناب مسلم کے تو خط لکھ کر قاصد کو دیا۔ اگر مسلم کہاں خط لکھے ہیں؟ مدینے سے نکلنے کے بعد، بڑا غور سے سنیے، مدینے سے نکلنے کے بعد درمیان راستہ کوفے اور مدینے کے درمیان پہنچے تھے اور خط بھیجا۔ اب قاصد لے کر مدینہ آیا، مدینے سے مکہ آیا تو کتنے دن چاہیے؟ قاصد کو آنے کے 5 دن، کم سے کم مدینے سے مکے کے لیے، اور جو بیچ کا راستہ اس کے لیے اگر 2 دن بھی رکھا جائے تو 7 دن۔ قاصد آنا 7 دن، واپس پیغام حسین لے جانا 7 دن، 14 دن، اور پھر سفر کو طے کرنا باقی کا، تو کل ملا کر 40-45 دن بنتے ہیں۔ جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ نکلے ہیں 16 ماہ رمضان کو، پہنچے ہیں 5 شوال کو۔ 20-21 دن کا سفر جناب
जनाब मुस्लिम ने किया, लेकिन लोगों ने जनाब मुस्लिम की तासुबियत में ऐसे कलम तारीख ने चलाए जिसमें ऐसे वाक़यात लिख दिए, न अकली एतबार से सही है न ज़मीनी एतबार से सही है। तो अब ये कहना पड़ेगा कि जब दुश्मनी अहले बैत हो जाती है तो फिर अक्ल काम नहीं करती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा आदीदान गिरामी, जनाब मुस्लिम के बारे में और भी बातें थी, हत्ता कि मकातिल की बास किताबों ने जनाब मुस्लिम की तौहीन आमेज गुफ्तगू की है। मुअर्रिखीन ने खुदा दुश्मन मुस्लिम चाहे जिस अंदाज में भी हो, चाहे वो तलवार चला रहा हो उनके खिलाफ, या कलम चला रहा हो, या जबान चला रहा हो, या हाथ पैर चला रहा, खुदाया वाकई तौर से उसे नीज तो नाबूद फरमाए, उसको वाकई तौर से, और दुश्मन जनाब मुस्लिम को खुदा नीज तो नाबूद फरमाए। इसलिए कि जो हुसैन के सफीर से इतनी दुश्मनी है तो इसी से पता चलता है तो हुसैन इब्न अली से कितनी थी। लिहाजा इस बात को दर्क करें, वक्त नहीं है अजीजों, वरना और बातें जनाब मुस्लिम के बारे में बताता, जुल्म क्या हुआ और जनाब मुस्लिम ने क्या दिफा किया। लेकिन एक जुमला अर्ज कर दूं, जब इमाम हुसैन इब्न अली ने अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम को अपना सफीर बनाया और कहा भैया मुस्लिम, आप हमारी नियाबत में, आप हमारे सफारत में आप जाइएगा और बैअत का वहाँ मुतालबा कीजिए, जब सब बैअत कर लें तो मुझे खबर दीजिएगा, फिर मैं वहाँ तशरीफ लाऊंगा। ये कहकर रवाना किया तो खैमे मुस्लिम वापस आए हैं खैमे में, तो फबकल मुस्लिम इब्न अकील, जनाब मुस्लिम ने गिरिया करना शुरू किया। कैफियत क्या थी? बुका अन शदीदा, जनाब मुस्लिम दहाड़े मारकर चीखे मारकर रोने लगे। कहा मुस्लिम क्यों रो रहे हो? अब्बास लोग आकर कहने लगे अतखाफून मिन सुयूफिल आदा, क्या तुम्हें दुश्मन की तलवार से डर लग रहा है या तुम्हें उनके हालात से डर लग रहा है? तो एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने कहा न मुझे उनकी तलवार से डर लग रहा है न उनके वजूद से। का फिर क्यों रो रहे हो? का लिमाज़ा तबकी, फिर क्यों रो रहे हो? का बल अबकी अला फराक अखी अल हुसैन, मैं हुसैन से जुदा हो रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ। अजीज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम कैसे रुखसत हुए हुसैन से नहीं मालूम, बाकी के मसायब आपने यकीनन सुना होगा। यहाँ से मुस्लिम पहुंचे हैं कूफा, कूफे के हालात में नशेब व फराज होने के बाद जनाब मुस्लिम को तलब किया गया, कोई वसीयत है? तो जनाब मुस्लिम ने बस इतना कहा, मेरा पैगाम मेरे भाई सैयद सरदार हुसैन इब्न अली तक पहुंचा देना और कहना कि कूफे तशरीफ ना लाएं। लेकिन अजीजों, ये वसीयत पर अमल तो ना हुआ, बुलंदी पर कसर हमारा पर ले गए। मुस्लिम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, करबला का रुख कर कर कहा, मक्के का रुख करते हुए कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए आका हुसैन मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। कूफे नाना अजीजो शहादत वाक़ई हुई, लेकिन अजीजो ये सरे अक़दस मुस्लिम दारुल अमारा के ऊपर ये लटकाया गया। इस अंदाज से सुनिएगा तो बस एक जुमला सुन लीजिए, आज 2 मुहर्रम है, कब अल्लाह हमारी रूह हमसे कब्ज कर ले, ऐसे पुराशो बीमारी के माहौल में कब हम मर जाए नहीं मालूम, लेकिन दुआ यही है अल्लाह हर अज़ादार और मोमिन की हिफाजत करना। अगर हमारी जान आशूर से पहले निकलने वाली हो तो खुदा हयात में इजाफा कर दे, आशूर मना कर दुनिया को रुखसत करें। लेकिन अजीज और रिवायत के जुमले है, ये सरे मुस्लिम अरे लटका जा कूफे के दारुल अमारा के करीब लटका हुआ था। हुसैन करबला आए, 2 मुहर्रम आज है, जमीन को खरीदा, वसीयतें की, बनी असद के जवान से कहा अब हम जब शहीद हो जाएं तो हमें दफन करना, उसके बाद आगे
بڑھ کر خواتین سے کہا جب تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرے تو تم دفن کرنا۔ غضب ہو گیا، حسین نے اپنے گھٹنوں کو ٹکا دیا، چھوٹے سے بچوں کو بلا کر کہا اے بچوں اتنا یاد رکھنا جب تمہارے ماں باپ بھائی بہن ہمیں دفن نہ کر سکے تو بچوں اپنے دامن میں خاک و مٹی لانا، کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے جسد پر جن لاشوں پر ڈال دینا۔ مولا نے وصیت کی۔ ارے امام میں کہوں گا جب آپ کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، ارباب مقاتل حدیث کربلا میں لکھتے ہیں نو کے نیزہ پر حسین کا سر اب جب چلا ہے کوفے میں داخلے پر کیا دیکھا؟ مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے۔ ارے مسلم نے حسین کو دیکھا، حسین نے مسلم کو دیکھا، دونوں بھائی رونے لگے، مسلم بھی گریہ کرنے لگے، حسین بھی گریہ کرنے لگے۔ مسلم نے یہی کہا ہوگا مولا آپ کے میری شہادت کے بعد ارے میرے بچوں کا خیال کرنا۔ یقیناً حسین نے اتنا جواب ضرور دیا ہوگا اے مسلم تمہاری شہادت کے بعد میں نے تمہاری بیٹی رقیہ کو پرسا بھی دیا، تسلی بھی دی، لیکن مسلم میری شہادت کے بعد میری بیٹی سکینہ کو تماچے لگائے گئے، دامن میں آگ لگائی گئی۔ مسلم میری بیٹی مقتل میں کہہ رہی تھی چچا بچائیے، بابا بچائیے۔ ورزاً بقضائه وتسلیما لامر مولا بار الہا پروردگار و طفیل محمد اور آل محمد اس قلیل سزاداری کو قبول فرما۔ خدایا تو جواز آل محمد کا جو بھی کوئی بھی دشمنی اہل بیت میں قلم چلا رہے ہیں یا سازشیں رچ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے، خدایا اگر ہدایت والے ہیں تو خدایا انہیں فوراً ہدایت عطا فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا دفاع کر سکیں۔ خدایا تشیع کی حفاظت فرما، جس جگہ بھی فرش ازا بچ رہی ہے ولو کہ دو چار آدمی ہی میں کیوں نہ، خدایا ہر کسی سے عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا تو جواز آل محمد کا ہم سب کو دفاع آل محمد کرنے کی توفیقات کرامت فرما۔ خدایا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما۔ خدا بانیان مجلس تمام نوجوان جو وہاں موجود ہے بلکہ ہر گوشے میں مومنین جہاں موجود ہے ان سب کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ خدایا تمام مومنین کو عرضی و سماوی آفات و مشکلات سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں کے ساتھ بالخصوص اس وبائی بیماری سے سب کو محفوظ فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ خدایا ہمارا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، جنت البقیع پر سایہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، کل بھی علم تیرا اونچا رہا ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا، غازی علم تیرا اونچا رہے گا۔ تیرے علم کے سائے میں دنیا اپنی مرادیں مانگ رہی ہے، تیرے علم کے سائے میں دنیا اپنی مرادیں مانگ رہی ہے، تیرے علم کے سائے میں آ کر، تیرے علم کے سائے میں آ کر جو
नहीं मांगा वो भी मिलेगा। गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा, गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा। इसको अबू तालिब ने बनाया, मेरे नबी ने इसको सजाया। इसको अबू तालिब ने बनाया, मेरे नबी ने इसको सजाया। बिन्ते असद ने पहरा चढ़ाया, बिन्ते असद ने पहरा चढ़ाया। तेरा के बच्चों पे साया करेगा। गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा, गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा। आए अलम हमसा का अलम है, आए अलम जाफर का अलम है। आए अलम हमजा का अलम है, आए अलम जाफर का अलम आए है। गदीर कुम का बरम है, आए गदीरे तुम का भरम है। परचमों का ये मौला रहेगा। गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा, गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा। चादर सहरा इसका फरेरा, पट्टा भी है ज़ैनब की दुआ का। चादर सहरा इसका फरेरा, पट्टा भी है ज़ैनब की दुआ का। ऐसी बंदी है मश्क सकीना, ऐसी बड़ी है मश्क सकीना। सालम से इसका रहेगा। गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा, गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा। भूल नहीं सकता ये जमाना, पानी पे परचम का लहराना। भूल नहीं सकता ये जमाना, पानी में परचम का लहराना। बाट कटाना मश्क बचाना, हाथ कटाना मश्क बचाना। के वफा तू जिंदा रहेगा। गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा, गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा। यूं तो बहुत ज़ैनब पे सितम था, लेकिन वो गम जो खोए अलम था। यूं बहुत ज़ैनब पे सितम था, गम जो खोए अलम था। वो तेरा गम था, वो तेरा गम था। वो तेरा गम था, वो तेरा गम था। ये तेरे गम में रोता रहेगा। गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा, गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा। कल्बी अलम तेरा ऊंचा रहा है, कल्बी अलम तेरा ऊंचा रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। गाजी अलम तेरा ऊंचा रहेगा। सुबह को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सुबह को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। हम सूरत ज़हरा से वाई के बिछड़ने की, खातून क़यामत के घर बार उजड़ने की, घर बार उजड़ने की। खुदा भी सुनाता है ये चांद मुहर्रम का, सुबह को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। काटा है गला लोगों शहरों से प्यासे का, पामाल हुआ लाशा अहमद के नवासे का, अहमद के नवासे का। हर एक को बताता है ये चांद मुहर्रम का, सुबह को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का। तस्वीर दिखाता है अहमद के जवानी
شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی تھی، کربل کی کہانی تھی، تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صبح کو رلاتا ہے یہ چاند محرم۔ سہرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، سہرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، دشوار ہوا جینا کب لوٹ کے آؤ گے، سہرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، لوٹی ہے خوشی مجھ سے ہر غم انایا غم ہے، دھڑکن کی صداؤں میں تنہائی کا ماتم ہے، حیا علی اکبر کی فرقت عالم ہے، بھیا علی اکبر کی فرقت عالم ہے، ہر سانس ایک بھالا کب لوٹ کے آؤ گے، سہرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، سہرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، رہتا ہے تصور میں چہرہ علی اکبر کا، پھرتا ہے نگاہوں میں جھولا علی اصغر کا، اللہ محافظ ہے اب میرے بڑے گھر کا، اللہ محافظ ہے اب میرے بڑے گھر کا، گھبراتا ہے دل میرا کب لوٹ کے آؤ گے، سہرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، سہرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے۔ السلام علیکم ابو عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم السلام علیکم